حسد نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے سنیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو. اب جو لکڑیاں دیکھی ہوگی سوکھی سوکھی ہوتی ہے بھٹی میں ڈالو تو کیسے پر پر کر کے جل پڑتی ہے, ایسے نیکیوں کو جلا دیتی ہے. کون؟ حسد, جلن, کسی سے بغض. یہ جلن جو ہے جیلسی جسے کہا جاتا ہے یہ. اب سنیں اس کی تعریف, بڑے غور سے سنیں کہ آخر میں ڈیفینیشن آف جیلسی, حسد کی تعریف کیا ہے. ہندی والے کہیں گے پریبھاشا کیا ہے نا, تو حسد کی پریبھاشا, حسد کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف سنیے, بڑے غور سے سنیے. کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا, یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے, اس کا نام حسد ہے. بادشاہ, اب ایک شخص اس کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا اب جو کہنا چاہتے ہو کہو. اس شخص نے کہا محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو, اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا. بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا. بادشاہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام وغیرہ سے نوازا. بادشاہ اس کی یہ بات سن کر خوش بھی ہوا, اس کو انعام سے بھی نوازا. یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد یعنی جلن ہو گئی. اب وہ سوچیں کہ وہ بادشاہ تھا, ایک شخص آیا, اس نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور اس نے کیا کہا, اتنی پیاری بات کہی کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو, اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا. یہ اس شخص نے کہا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو کیا دیا, انعام دیا, اکرام دیا. اب سنیں اب کیا ہوا کہ بادشاہ کا کوئی ایک درباری تھا, اس کو اس شخص سے کیا ہوا, حسد, جلن ہوئی. اب اس نے کیا کیا, یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گئی, اور وہ دل ہی دل میں کوڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا. بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں بولا, یعنی چاپلوسی والے انداز میں بولا, اے بادشاہ سلامت, ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے اگرچہ اس نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, آپ سے نفرت کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے. اب بادشاہ کے اس نے کیا کرے, کان بھرے. کیا بولا بادشاہ کو, پھر سے سنیں کہ ابھی جو شخص آیا نا اس کی باتیں تو اچھی ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندا دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے. اب بادشاہ نے سنا تو پوچھا تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے. اچھا, بادشاہ نے سنا تو پوچھا تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے. وہ حاسد بولا حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں, اسے اپنے پاس بلائیں, جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے. یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم جاؤ, جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا. اب کیا ہوا, چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اب اس نے چال چلنا شروع کی. اس شخص کے پاس پہنچا جس کے پاس وہ حسد کرتا تھا, اسے کھانے کی دعوت دی, اس نے دعوت قبول کر لی, اس کے ساتھ چل دیا. اب حاسد نے جو حسد کر رہا تھا, اس سے جلن کر رہا تھا, اس نے کیا کیا, کھانا پیش کیا اور کھانے میں بہت زیادہ لہسن ملا دی.
کیا ملا دی؟ لہسن ملا دی۔ اب ہوا کیا کہ لہسن ملا دی تو اب کھانے کے بعد اس شخص کے منہ میں سے کیا آ گئی؟ لہسن کی بدبو آنے لگی۔ اب بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا جو قاصد تھا آیا اور اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ یعنی جو بلانے میسنجر تھا اس کے ساتھ ساتھ دربار میں چلا گیا۔ اب دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمات سناؤ جو اس دن تم نے سنائے تھے۔ اس شخص نے کہا محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا، یعنی وہی کلمات اس نے دوہرا دیے۔ اب کیا ہوا کہ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل سے کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ مجھے منہ میں آنے کی جو بدبو ہے اس کا مریض سمجھتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر تحقیق کی اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دے گا۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک لیٹر لکھا، اے گورنر جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط فلاں علاقے کے گورنر کے پاس پہنچ جاؤ۔ بادشاہ نے کیا لکھا اس شخص کو تو ابھی نہیں معلوم، اب سنیں غور سے، کیونکہ بادشاہ کی ایک عادت تھی، یہاں سے خاص بات سنیں۔ بادشاہ کی کیا خاص عادت تھی کہ وہ کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو اپنے کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام اکرام سے نوازا جاتا اور کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی گورنر کو خط نہ لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا۔ اب سنیں، بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی، جو حسد کر رہا تھا نا اسی سے ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ اب اس نے کیا سمجھا کہ اس میں تو بادشاہ نے کیا لکھا ہوگا، انعام و اکرام کی باتیں لکھی ہوگی، تو اب میں اس سے لے لوں۔ وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا۔ وہ یہ سوچ کر بہت خوش تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آئے اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو جھانسا دے کر یہ خط لے لیا، اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا وہ کہ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار کی جانب جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جلن کی آگ نے، حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے ادب انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام اکرام سے نوازا جائے اور میری حاجت پوری کر دیا جائے۔ گورنر نے یہ سن کر کہا اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اس کو ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی کو بھیج کر اس کی تحقیق کروا لیجئے۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد
اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے، محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو کوئی برا کرے گا اسے عنقریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا تو اس سے پوچھا، میں نے جو تجھے خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے تو تجھے تمہارے بارے میں کیا بتایا تھا مجھے پتہ ہے؟ تمہارے بارے کے متعلق تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ میں سے بدبو آتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تمہیں اپنے قریب بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی، کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دی جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اس لیے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے سنا تو کہا، ایک خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہیے، لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دوہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، محسن کے ساتھ احسان کرو اور برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ ہے حسد، یہ ہے جلن کی بیماری، یہ بندے کو کہاں سے کہاں لے گئی اور آخر کار حسد کی بیماری نے اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ اللہ عز و جل اس مہلک مرض سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، یہ ہر معاملے میں حسد ہو سکتی ہے۔ دو بھائیوں کو حسد ہو سکتی ہے، ایک بھائی پڑھنے میں اچھا ہے، ایک بھائی کمزور ہے، اس سے حسد ہو سکتی ہے۔ دو کاریگروں کو حسد ہو سکتی ہے، دو تاجروں کو حسد ہو سکتی ہے، یعنی ہر شعبے میں اس کا پہلو موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بیماری کو سمجھیں اور یہ اپنے اندر ہے تو اس کا علاج کریں۔ کیا کریں؟ اس کا علاج کریں۔ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کے دربار میں وہ درباری تھا اور کس طریقے سے اس کو وہ سزا ملی۔ اللہ عز و جل حسد کی بیماری سے ہمیں بچائے۔ روپے دے سکتے ہیں، وہ 7,000 کیوں دے وے؟ ہم نہیں چاہتے کہ ایک دکان ہو تو 2 دکان ہو جائے، 2 دکان ہو جائے تو 4 دکان ہو جائے۔ ایک ملک میں ہمارا کام چل رہا ہے تو ہم بیرون ملک میں نیشنل کمپنی ہے تو ملٹی نیشنل ہو جاوے۔ تو یہ دین کا کام ہم بھی چاہتے ہیں نا ڈبل ہو جائے، تو یہ آپ لوگوں کے رقم سے ہی ہونا ہے۔ تو سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس چندہ مہم میں ہم حصہ لیں گے۔ اچھا، جس سے 7,000 نہ بن سکے 700 روپے دے دے، 700 نہیں بن سکتا 70 دے دے، اچھا 70 نہیں دے سکتا 7 روپے دے دے، حصہ تو ملا ہے۔ اب کوئی کہے میں 7 روپے بھی نہیں دے سکتا تو اس کے نصیب، وہ دعا کر دے، وہ کیا کر دے؟ دعا کر دے، دوسروں سے جمع کر کے دے دے، دوسروں سے جمع کر کے دے دے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ حق درود ہم غریبوں کے آقا پہ حق درود ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام سے حمایت کرنا بوڑھے مندوں کی ضعیفوں کی حفاظت کرنا۔ الحمدللہ اول اجتماع کے بعد ملاقات کے مناظر ملاحظہ فرمائیں۔ محترم بیان اوپر میں کھانے کی تقریب ہے، لنگر کی تقریب ہے جی، اور اسلامی ملاقات کے لیے لائن لگا لیں، منظر سے ملاقات کے لیے لائن لگا لیں، اور جو اسلامی ملاقات کر لیں اوپر تشریف دیتے ہیں۔ سارے اسلامی کی تقریب ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ وہ بیٹھ جائیں گے۔ ہند بھر میں مختلف شعبہ جات کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے والی مدنی تحریک، عالم بنانے والی، حافظ بنانے والی، مسجد بنانے والی، نمازی بنانے والی آپ کی دعوت اسلامی نے آپ سے ایک شاندار اپیل کی ہے۔ آنے والی 13 نومبر 2022 دعوت اسلامی انڈیا کرنے جا رہی ہے ٹیلی تھون، جس کا ایک یونٹ ہے 7,000 روپے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا مالی تعاون فرما کر آپ بھی اس عظیم ثواب میں، عظیم نیکی میں حصے دار بن سکتے ہیں۔